اور سارا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سرگرمیوں کے بارے میں اور ان کی کارکردگی کے بارے میں تو ہم ویو 360 میں بات کرتے ہی رہتے ہیں اور لیکن آج بات کریں گے ان کی مسلم امریکنز کے ساتھ تعلقات کی، اور جس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں صدر ٹرمپ کے ایک جانے مانے حامی جناب ساجد تارڑ، جنہوں نے دی مسلم امریکنز فار ٹرمپ کی بنیاد رکھی اور حال ہی میں جب صدر ٹرمپ نے مذہبی آزادی سے متعلق ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا تو اس موقع پر آپ صدر کے ساتھ نظر آئے۔ ویلکم ساجد ٹو ویو 360 اینڈ وائس آف امریکہ۔ یہ بتائیے کہ اس موقع پر جب صدر ایک اہم حکم نامہ سائن کر رہے تھے، کسی بڑی مسلم تنظیم یا ادارے کا کوئی بڑا رہنما نظر نہیں آیا، کیا وجہ رہی؟ دیکھیں، اس میں پرسنلی نام بھیجے تھے میں نے خود مسلم آرگنائزیشنز کے کچھ لوگوں کے، لیکن سیکیورٹی کلیئرنس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے وہاں پہ، ورنہ دیٹ واز ناٹ دا تھنگ۔ اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از ولنگ ٹو لرن اباؤٹ دا اسلامک آرگنائزیشنز ان دس کنٹری، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پہلا ٹرپ بھی سعودی عربیہ سے شروع ہو رہا ہے، دے آر ولنگ، دے آر اوپن۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کیمپین کی ویب سائٹ ہے، جب وہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ تھے تو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کی امریکہ آمد پہ جو پابندی لگانے کی بات کی تھی، وہ مطالبہ اب بھی ان کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے۔ امریکن مسلمز اب بھی بہت سے جو ہیں وہ خلیج محسوس کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ ایک طرح سے لیزون ہیں، ایک طرح سے امریکہ کی مسلمان کمیونٹی کے درمیان اور صدر کے درمیان رابطے کا کام کر رہے ہیں، تو جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جیسے کیئر ہے، کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا مسلم پبلک افیئرز کاؤنسل، ان کو انگیج کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں، یا آپ یا صدر کیا کوشش کر رہے ہیں کانکریٹ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بین کے بارے میں بات کروں گا۔ وہ بین واز اے پاز، اٹ واز ناٹ اے بین فار سرٹن ڈیز، ایدر 120 ڈیز اور 90 ڈیز، تو وہ پاز تھا۔ اور میرے خیال میں ہر ملک کا ان کو اپنا حق ہوتا ہے اپنے شہریوں اپنی وائٹل انٹرسٹ اور پراپرٹیز کو بچانے کے لیے اقدامات کریں۔ نمبر 2، اس میں کچھ آرگنائزیشنز جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ابھی تک ان دا اسٹیٹ آف ڈینائل، دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ ہم ایز اے پریزیڈنٹ، دے آر پارٹ آف دا لبرل ایجنڈا۔ اور دیکھیں، اس میں دے ہیو ٹو ریکگنائز ہم ایز اے پریزیڈنٹ، come to the neutral ground and make an effort. تو کیا اس کے لیے کوئی سٹیپس ہیں جو آپ کی طرف سے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے لیے جائیں گے؟ Of course. کیا in the future ان میں دیکھیں مسلمانوں کی نامینیشنز آگے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں they are in works، دیکھا جا رہا ہے کہ آگے، اور سب سے بڑی جس طرح میں نے پہلے عرض کی ثاقب صاحب کو کہ وہ he is starting his first overseas journey from Saudi Arabia that reflects his will کہ وہ لرن کرنا چاہتے ہیں what is where the hatred is coming from، اور دوسرا اس کا مین آبجیکٹیو ہے to establish a strong relationship with the Muslim allies۔ آپ نے ان کے صدر ٹرمپ کے پہلے دورے کی بات کی، سعودی عربیہ جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ جائیں گے ریپرزینٹنگ امریکنز مسلم امریکنز، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہاں جب آپ جائیں گے تو کیا کردار ہوگا آپ کا صدر ٹرمپ کے ساتھ اس دورے میں؟ دیکھیں، اس وقت Islamic countries are facing بالخصوص سعودی عربیہ is facing different challenges۔ یمن کا ایشو ہے، ایران کا ایشو ہے، ایران has become a big power in the region۔ مڈل ایسٹ کی اسٹیبلٹی از این ایشو۔ دوسرا میں سب سے بڑی بات تو یہ کہوں گا، I'm very humble and I'm very honored I think کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسٹارٹنگ his first overseas trip from سعودی عربیہ، ڈیورنگ کمپین انہوں نے مسلسل اس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ he wanted to learn where the hatred is coming from۔ when I met him other day، جس دن فریڈم آف ریلیجن کا انہوں نے بل سائن کیا تھا، تو اس دن بات ہوئی تھی unemployment in the Muslim youth، that is a grass root of terrorism اور دوسری چیزیں۔ تو this reflects that he has appetite to learn about Islam, to learn about the Islamic world۔ اور میرے خیال میں چیزیں آگے خوش آئند ہوں گی، چیزیں مسلمانوں کے نام ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں حالات بہتر ہوں گے، 6 مہینے سے سال لگے گا، لیکن چیزیں ول بی سیٹل ڈاؤن۔ سادہ صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے علاوہ بھی کچھ امریکن مسلمز تھے پرومیننٹ جنہوں نے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ریپبلکن پارٹی کو اندر سے تبدیل کریں، اور ان کا مسلمانوں کے بارے میں اگر کوئی منفی تاثر ان میں پایا جاتا ہے، جو کہ پیو سینٹر کے اور گیلپ کے پول سے نظر آتا ہے کہ ان کے ووٹرز میں پایا جاتا ہے، تو اس کو اندر سے بدلیں گے۔ اب 100 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں، کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور خاص طور پہ ٹرمپ انتظامیہ کے جو اہلکار ہیں ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی آئی ہے امریکی مسلمانوں کو اور اوور آل بین الاقوامی مسلم آبادی کو لے کر؟ دیکھیں، اس میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ 8 سال ریپبلکن پارٹی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، جس طرح ہیلتھ کیئر بل تھے، دوسری چیزیں تھیں، تو وہ ابھی گورننگ موڈ میں نہیں آ رہے کمپلیٹلی۔
इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बिलखसूस मुसलमानों के साथ रिलेशनशिप आप ये देखें सीरिया में 50 से 60 टामाहाक मिसाइल्स वहाँ करने, so this reflects कि they are interested in solving the Middle East issue. 3 army generals part of the cabinet, so the Pentagon will be strong. And इस वक्त देखा जाए तो Islamic world is facing so many challenges, but this reflects the will of American new administration to solve them, to understand them. और मेरे ख्याल में तो फ्यूचर में विद इन 6 मंथ, जिस तरह मैंने कहा था 6 महीने से साल तक चीज़ें बेहतर होंगी, मुसलमानों के नाम आगे आएंगे ऑर्गेनाइजेशंस में, डिपार्टमेंट्स में, और चीज़ें सॉल्व होंगी। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ख़ासकर अमेरिकन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को ख़ासकर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आने वाले 3 या 4 साल या 8 साल please accept him as a president. He is a president, is a reality. Don't just तनकीद बनाए तनकीद, it is not going to solve anything for their freedom of religion or freedom of expression. I think they need to humble down and they need to come to the terms and accept him and contribute and participate. लेकिन वो यही कहेंगे कि वो भी सदर की जानिब से इक़दाम देखना चाहते हैं। आपने जिक्र किया कि नॉमिनेशन भी सामने आ रही हैं, तो व्यू 360 में आपको दावत देते रहेंगे और देखते रहेंगे कि अमरीकी मुसलमानों का ट्रंप इंतज़ामिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो वक्त के साथ साथ कैसे बदल रहा है। बहुत शुक्रिया साजिद। थैंक यू साजिद।